تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کے نبی کے سامنے اپنی غربت ظاہر کی، بیوی ناراض ہو گئی کہ اللہ نے جس حال میں رکھا ہوا تھا یہ ہاتھ تو نے غیر اللہ کے سامنے کیوں پھیلا دیا؟ اگر عورت کو اختیار ہوتا طلاق دینے کا تو تیرے جیسے خامد کو میں طلاق دے دیتی۔ اتنا عزت نفس تھا۔ قرآن پاک نے اس کو ان لفظوں میں بیان فرمایا، لا يسألون الناس الحافا۔ غریب ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، نادار ہوتے ہیں، فاقے پر فاقے کھا لیتے ہیں، مگر ایمان والے کی یہ صفت ہے چمٹ کر کسی سے بھیک نہیں مانگتے۔ یہ ایمان کی صفت ہے۔ اور میرے نبی کے سامنے ایک ہی دن بھیک مانگی گئی۔ کس کے سامنے مانگی گئی؟ جناب محمد مانگنے والا صحابی ہے، محتاج ہے، اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ آپ صدقہ بانٹ رہے ہو، آپ کے پاس بیت المال ہے، آپ زکات دے رہے ہو، آپ امداد دے رہے ہو، مجھے بھی اس میں سے دے دو۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اوپر سے نیچے دیکھا، بازو بھی دونوں ہیں، ٹانگیں بھی دونوں ہیں، سیت بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو کھڑا کر کے پوچھا بتا تیرے پاس کیا ہے، گھر میں کیا ہے؟ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ تو بول نہیں سکتا۔ آج اگر کسی کے پاس لاکھ ہو وہ کہتا ہے کچھ نہیں، زمین ہے کچھ نہیں، باغ ہے کچھ نہیں، آمدنی ہے کچھ نہیں، وہ ہر دفتر سے لے رہا ہے اور دینے والا بھی بغیر سوچے دے رہا ہے کہ یہ پوری امت بھیک مانگنے کے قابل ہو جائے، یہ خوددار کبھی نہ بنے، دیتا ہے۔ یہ سب عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے گھر میں ایک کمبل ہے جس کو ہم دونوں میاں بیوی اوڑھ کر سو جاتے ہیں، آدھا نیچے آدھا اوپر۔ میرے پاس ایک پیالہ ہے جس میں ہم دونوں میاں بیوی کھاتے ہیں۔ نبض شناس پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اس بیچارے کو ہمیشہ بھیک دیتے رہے، اسے انسانیت کا راستہ، خودداری کا راستہ، دینداری کا راستہ کسی نے نہیں دکھایا ہے۔ آج میں رہبر رہنما بن کر آیا ہوں، رہبر انقلاب بن کر آیا ہوں جناب محمد رسول۔ آج میں اسے سکھاتا ہوں، کہا جا ان دونوں چیزوں کی ادھر لیا، یہ لاتا ہے۔ رحمت والے ہاتھوں میں جناب محمد رسول اللہ اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر کہتے ہیں کون ہے جو انہیں خرید لے؟ کون اٹھا رہے ہیں؟ جناب محمد، پیالہ بھی ہاتھ میں، کمبل بھی ہاتھ میں، بیوی کا اور اس کا اوڑھنا بچھونا کمبل ہے اور کھانے کے لیے ایک برتن ہے۔ ایک صحابی کھڑا ہوا، 1 درہم کا، اور ہے کوئی زیادہ دینے والا؟ دوسرے نے کہا 2 درہم۔ تو اس 2 والے کو بیچ دیتے ہیں، اس کی پوری پراپرٹی جناب محمد، پراپرٹی کیا ہے اس کی؟ 1 کمبل اور 1 پیالہ۔ کہا جا کلہاڑا خرید جنگل بازار سے، رسی بھی خرید کے لانا۔ کلہاڑا لے کر اللہ کے نبی کے سامنے آیا، اس میں دن اور بنجا لگاتے ہیں جناب محمد۔ کہا جا جنگل سے لکڑی کاٹ، بازار میں بیچ، 15 دن میری مسجد میں مجھ محمد رسول اللہ کی نظروں کے سامنے نہ آنا۔ چلا گیا، 15 نہیں 8 ہی دن کے بعد آ گیا۔ 8 درہم اس کو بچ کے، 2 درہم میں اس کی پراپرٹی بکی تھی۔
دن کا خرچہ بھی چل گیا، 8 درہم بچ بھی گئے۔ رحمت والے نبی نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا حظ لغنی ولا ذی مقتصد۔ میری امت سن لو، زکوٰۃ میں سے، بیت المال میں سے، امداد میں سے اس بندے کو دینا ناجائز حرام ہے، اس کے لیے جائز نہیں جو ہاتھ سے رات کی روٹی کما سکتا ہے۔ ذی مقتصد، کمانے والا، اس کو دو گے وہ ضائع ہو جائے گا، وہ کسی راستے پر نہیں لگے گا۔ ولا غنی، اور مالدار کے لیے، مالدار کو نہیں اور کمانے والے کو نہیں۔ اگر دو گے صدقہ فطر ہے، زکوٰۃ ہے، کوئی چیز یہ ادا نہیں ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس امت کو اس خدائی پر کھڑا کیا جناب محمد رسول اللہ، اور ہماری غفلت کا کیا عالم، کیونکہ نبی کے اس پیغام سے بے خبر ہم جو آیا دے دیتے ہیں، زکوٰۃ، عشر، یہ چیزیں وہ چیزیں، سائل کا حق ہے، لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَلَوْ عَلَىٰ فَرَسٍ، اللہ کے نام پہ کوئی مانگ لے اس کا حق ہے، اسے دے دو چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کیوں نہ آئے۔ یہ بھی حدیث ہے جناب محمد، مگر کس میں سے دے دو؟ جو اپنے بچوں کے لیے رکھا ہے اس میں سے دے دو، جو اپنے گھر کے لیے رکھا ہے اس میں سے دے دو، جو لباس اپنے لیے پہنا ہے اس میں سے اٹھا کے دے دو، جو سواری اپنی ہے وہ اٹھا کے دے دو، جو باغ اپنے لیے ہے وہ اٹھا کے دے دو، وہ دے دو۔ یہ اللہ کا حق جو زکوٰۃ، عشر وغیرہ یہ مت دے دو کمانے والے کو اور مالدار۔ اس لیے زکوٰۃ تب تک نہیں ادا ہوتی جب تک ہم مصرف نہ ڈھونڈیں، مصرف جو قرآن پاک نے بیان فرمایا، اور ہم بلا سوچے سمجھے بھی دے دیتے ہیں۔ ایک نوجوان آ گیا کل میرے پاس، راجی مجھے کہیں سے اتنا ملا، میری ماں کو دیا گیا، مجھے نہیں دیا گیا، میں 500 روپے دن میں کماتا ہوں، میری ماں بھی تھوڑا بہت خود کما لیتی ہے، کیا یہ لینا میرے لیے جائز ہے یا ناجائز؟ میں نے کہا یہ تو جان، تیرا خدا جانے اور دینے والوں کی ذات جانے، اس کا حساب مجھے نہیں۔ تو اپنے دل کو پوچھ، اس ماں کے لیے میں لے سکتا ہوں یا نہیں؟ تو لے لے، نہیں لے سکتا تو مت لے لے، اگر تو خوددار مسلمان ہے۔ اس کو میرے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مواسات۔ یہ دوسرا لفظ تھا، یاد رکھا، پہلا کیا تھا؟ بر، دوسرا تھا مواسات، عید کا پیغام، اور تیسرا ہے مواخات، بھائی چارہ، برادری، انسانیت، پیار، محبت، خلوص، یہ ہے عید کا پیغام، یہ ہے روزوں کا پیغام۔ اس لیے پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ شب قدر کی رات بھی ہو، حضرت جبرائیل تیری مسجد میں حاضر ہوں،